آپ نے بہت یعنی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نعت خوانی کے ذریعے سے جو ایک محبت کا نغمہ ہے، میسج ہے، جو تمام تر لوگوں کو اختلافات کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر جوڑنے کا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ لیکن سبھی بھائی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب نعت خوانی کی بات آتی ہے تو اب ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ ڈس انٹیگریشن ہے اور لوگ بہت ماڈرنائز بھی ہو گئے ہیں۔ سیکولرائزیشن کی وجہ سے لوگوں کا رجحان بھی اب بہت زیادہ دینی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود نعت خوانی ایک ایسا عمل ہے یا میلاد شریف کے جو پروگرامز ہیں، لوگ جڑے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیغام کے ساتھ۔ نعت خوانی کے حوالے سے آپ کی رائے ہے کہ کن کن ڈائمنشنز میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سے نوجوان لڑکے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بآسانی کیمرے لگاتے ہیں، لائٹس لگائی جاتی ہیں اور وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا اس میں ریکمنڈیشنز دیں گے؟ کیا آپ کی نصیحت ہوگی بالخصوص نئے آنے والے لوگوں کے لیے کہ نعت خوانی میں انہیں کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے؟ دیکھیے، ہر فن کی ایک روایت ہوتی ہے، اور جو بھی آدمی اس فن کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام، یعنی آپ دنیا کے کسی شعبے میں بھی چلے جائیں، جی، وہ سب سے پہلے روایت میں دیکھتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، اور اب مجھے کیا کرنا ہے آگے۔ اگر مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس روایت سے آشنا ہونا پڑے گا، اس روایت کے اثرات کو معاشرے میں محسوس کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اپنے لیے کوئی مرحلہ ایسا پیدا کر سکے گا جس میں وہ کوئی الگ شناخت قائم کر سکے۔ ہمارے ہاں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نعت خوانی کی طرف آنے والے نوجوان لوگوں کا، کہ ان کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ انہیں کچھ کرنا ہے یا بنانا ہے، کوئی نام بنانا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کیمرہ مل گیا ہے، سوشل میڈیا پہ ویوز وائرل ہونا، ظاہر ہے کہ ایک گروپ ہوتے ہیں، پھر اس میں بھی گروپس ہیں بعض، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اپنے اپنے گروہی اعتبار سے چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں، جس میں صرف نعرے ہیں، جس میں صرف ہنگامہ ہے، جس میں صرف محبت پر اکسانے کے لیے ایک نغماتی فضا ہے۔ یہ سب وقتی طور پر ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہے۔ نعت کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا جانے والا کلام بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارے تمام اساتذہ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم جو پڑھیں اس کا کوئی مقصد ہو، وہ اپنے مقصد کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ پر دستک دے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کا اظہاری زاویہ ہے وہ ایسا ہو سکے کہ اگر وہ نعت ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے پر تبسم پیدا ہونا چاہیے کہ کیا نعت شریف پڑھی گئی، کس ادب سے پڑھی گئی، کس محبت سے، جذبے سے، کیف سے پڑھی گئی۔ اس میں بدن کا تحرک اور بدن کے افعال، باڈی لینگویج جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتی۔ باڈی لینگویج جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ نعت میں جذبے کی شدت کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہم نعرے لگا رہے ہیں، نعت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اوکے، ہم اکسا رہے ہیں مختلف لوگوں کو، اور ہاتھ ہلا رہے ہیں اور جسم کو ہلا رہے ہیں، یعنی وہ کیف جو اندر سے نمود کرتا تھا وہ اب ظاہر پر ہے شروع سے آخر تک۔ آپ ایک ویڈیو بنواتے ہیں 25 مرتبہ اور ڈائریکٹر آپ کو کہتا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھائیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، واپس پلٹی۔ یہ ساری چیزیں کیف سے دور کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ ہے اس چیز کا، لیکن وہ جو مسجد کے مائک تھے، وہ جو پہلے پی ٹی وی پر مختلف ریڈیو میں وہ بعد میں ایکو ڈالتے تھے، وہ بھی بہت لائٹ سا، اتنا ایکو کا زمانہ ہی نہیں تھا، لیکن پڑھے ہوئے کلام کی تاثیر آج بھی ہے کہ آج بھی 80% نعتیں آپ وہی سن رہے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے پڑھی گئی۔ نئی نعت اپنی جگہ نہیں بنا پا رہی۔ ہاں، تا وقت کہ کوئی بہت اچھا کلام آیا ہو، اسے بہت سلیقے سے پڑھ دیا گیا ہو تو جگہ تو بنائے گی، لیکن کثرت کس چیز کی زیادہ ہے یہ دیکھنے کا کام۔